نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی کہ اتباع احکام الہی کے معنی کیا ہے اور دین کے معاملات میں نقالی کیا چیز ہے۔ محض نقالی سے فوائد وہ حاصل نہیں ہوتے جو دین کا تقاضا ہے۔ نقالی میں روزہ رکھنا صرف بھوک مرنے کا نام ہے، احکام الہی کی پابندی میں روزہ رکھنا برائی سے دور ہونے کا نام ہے، اپنی روحانی منزلوں کو طے کرنے کا نام ہے۔ آج کا موضوع گفتگو ہے قرآن کی روشنی میں مطالعہ تاریخ۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے بہت سی اقوام کا ذکر کیا ہے کہ جو تباہ ہو گئیں اس وجہ سے کہ انہوں نے احکام الہی کو جھٹلایا اور کچھ اپنے حق میں ایسے طریقہ کار چن لیے، منتخب کر لیے کہ جن کے ذریعے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن حکیم میں حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہے، قرآن حکیم میں حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے، حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے، اور ہر امت کے مختلف گناہوں کا ذکر ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اب حضرت شعیب کی قوم کو لے لیجئے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور وہی قابل عبادت ہے، یعنی اللہ کے احکام کا اتباع کرو اور چیزوں کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں اللہ نے بہت برکات دی ہیں، تمہیں رزق کی فراوانی دی ہے، تو ناپ تول میں بے ایمانی نہ کرو اور تبخیس اموال نہ کرو، یعنی دوسروں کو کے اموال کو چوری کے طریقے سے کم تر نہ کر دو۔ اس کی ایک صورت انفلیشن ہے جس کے آج ہم تقریباً سبھی مسلمان ممالک مرتکب ہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ صرف دولت کا ہونا اور فراوانی ہونا اس امر کی گارنٹی نہیں کہ یہ چیزیں چلتی رہیں، ان کے کچھ تقاضے ہیں۔ دوسرا یہ فرمایا کہ تم لوگ جس طرح دولت استعمال کرتے ہو وہ بھی اگر غلط استعمال ہوئی تو اس کے ذریعے بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتا ہے کہ عذاب الہی آ جائے۔ قوم ہود اور قوم شعیب ان دونوں کی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دولت کے ذریعے بڑے اونچے اونچے مقام اور بلڈنگیں تیار کرتے ہو اور گھاٹیوں میں بڑی بڑی عمارتیں تیار کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ان کے ذریعے تمہیں خلد مل جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دولت جو استعمال ہونی ہے وہ انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے استعمال ہونی ہے، اور اس کو اس طرح ضائع نہ کر دو۔ قوم لوط نے نارمل انسانی زندگی سے ہٹ کر جنس کے ذریعے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھلا کر صرف نفس کی ضرورتوں کی ضرورت تو نہیں کہیں گے، نفس کی میں سے ایک خاص قسم کی لذت حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے اس نے ساری قوم کو تباہ کرا دی۔ تو زندگی میں بیلنس رکھنا اور اس کو قائم رکھنا، یہ طرز تو ہمیں ملا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مسلمانوں کی تاریخ
جو تقریباً 1400 سال پر محیط ہے، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کا ماضی اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح مستقبل کا ایک صحیح تصور، کیونکہ اگر ایک انسان کا ماضی نہیں ہے تو وہ مستقبل کے سفر کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو ایک سونے کا پنجرہ نہ بنا لیں۔ اب دیکھیے، ہم تاریخ اسلام اگر پڑھتے ہیں تو ہم میں سے بعض اشخاص ایسے ہیں کہ وہ ہر عمل کو جس تاریخ میں کسی نہ کسی دور میں ہوا اس کو بھی دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنی سیلف گورننس کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں جو تبدیلی کرنی چاہیے اس پر غور نہیں کرتے۔ میں اس بات کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور قرآن سے انشاءاللہ ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ اگر انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اصول دنیا میں آپ کو ملتا ہے تو آپ کو اس کی بنیادی تصور قرآن حکیم میں صحیح صورت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم نے پہلے کے تقریروں میں حقوق انسانی کی بات کی، آج کے دور میں ڈیموکریسی کا بڑا چرچا ہے، لیکن روح جو ہے ڈیموکریسی کی وہ باہمی مشاورت سے فیصلے کرنے کی، کہ جو فیصلے ہوں وہ باہمی مشاورت سے ہوں تاکہ تمام لوگوں کے انٹرسٹ کا خیال رکھا جا سکے اور لوگ ان فیصلوں کو بطیب خاطر قبول کریں۔ اس طرح آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں گے کہ پہلے دور میں بھی، جبکہ قبل الاسلام جو قبائل تھے وہ صرف آربیٹریشن کو جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محکمہ قضاء کی بنیاد رکھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، انہیں کچھ ہدایات دی، اور تاریخ گواہ ہے کہ قضاء کے شعبے کو اسلام میں نہ صرف بقا ملی لیکن ایک عظیم الشان رتبہ بھی ملا۔ نظر المظالم کا شعبہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا، حضرت علی کے دور میں ترقی پائی، اور یہاں تک کہ یہ بھی ایک مستقل شعبہ بن گیا اسلامی ریاست کا۔ نظام زکوٰۃ ہے، اس طرح کے بہت سے شعبہ جات ہیں جو اسلام نے اور ممالک سے لے کر اپنائے، لیکن ان کو ایک اسلامی رنگ دیا۔ جب ہم تاریخ پڑھیں تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور اقوام کے تجربوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ علم کسی ایک گھر کی نوکرانی نہیں، علم تو دالت المومن ہے، اور یہ علم حاصل کر کے اپنے زمان و مکان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں، اور تاریخ کا یہی صحیح مصرف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔